وہ آپ کو مشکل لگے تو آپ یو کین آلویز کال می آسک می کیا اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج. قرآن پاک میں یہ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے, یعنی مصحف میں اس کی ترتیب, لیکن ترتیب نزولی اس کی مختلف ہے. 87 نمبر ہے, یعنی 87 نمبر پر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ترتیب نزولی جو مصحف کی ترتیب ہے اس سے مختلف تھی, یعنی صورتیں جس طرح سے نازل ہو رہی تھی, جس ترتیب سے, اس کے بعد ان کی ترتیب ڈیسائیڈ ہوئی تھی. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ڈیسائیڈ ہوئی ہے جو مصحف میں رکھی گئی ہے, لیکن نزول کے اعتبار سے ترتیب مختلف تھی اور مصحف میں مختلف ہے. یہ سورت جو ہے اس کی 286 آیات ہیں, 286, اور اس کے 40 رکوع ہیں. ٹھیک ہے. بقرہ جو ہے وہ گائے کو کہتے ہیں. اس میں آگے جا کے گائے کے واقعے کا ذکر آتا ہے, تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے. اور البقرہ, بقرہ نہیں بولنا اس کو, بقرہ. ٹھیک ہے, سب کے اوپر زبر آتی ہے سارے حروف پہ. اچھا, مدنی سورت ہے یہ. مدنی اور مکی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں بھی کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں, خواہ وہ مکہ میں یا مکہ کے اطراف میں کہیں پہ بھی نازل ہوئی, اور جو ہجرت کے بعد جن کا نزول ہوا ہے, خواہ مدینہ میں یا مدینہ کے باہر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ نازل ہوئی, ان کو مدنی صورت کہتے ہیں. تو یہ مدنی صورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے, اور اس میں بے شمار احکامات, شرعی احکامات ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں. تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ تربیت کرنے والی صورت ہے. اچھا, اس کے جو فضائل ہیں اس صورت کے, اس کے حوالے سے میں کچھ حدیث آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے اسے پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے, اور باطل پرست اس کی استطاعت یا اس کا توڑ نہیں رکھتے, یعنی اس کا جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کا توڑ نہیں رکھتے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہرہ وین پڑھا کرو. زہرہ جو ہے جس ہم زہرہ لکھتے ہیں نا, زے ہے رے الف اور واو یہ اور نون, چمکنے کے معنوں میں آتا ہے نا زہرہ جو ہے. تو الزہرہ وین پڑھا کرو, قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں یا پرندوں کے 2 جھنڈ, اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. الزہراوین جو ہے اس میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران 2 مراد ہیں. یہ تسنیہ کا صیغہ ہے الزہراوین جو ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو الزہراوین یعنی 2 جگمگانے والی یہ کہا ہے ان کو, اور یہ کہا ہے کہ الزہراوین پڑھا کرو, قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں یا پرندوں کے 2 جھنڈ, اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. ٹھیک ہے, یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ صورتیں ہیں یہ, کیونکہ احادیث مختلف لوگوں سے بیان ہوتی تھی تو اس لیے مختلف الفاظ ملتے ہیں, جو یہ ہے نا کہ 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا الفاظ مختلف بھی ہو سکتے ہیں. پھر مسند احمد میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی ہے, یعنی آیت الکرسی, جو کہ قرآن پاک کی تمام آیات میں سب سے اشرف اور افضل ہے. اچھا, حضرت عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً مروی ہے کہ قرآن کہ ہر چیز کا اعلیٰ حصہ ہوتا ہے, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہر چیز کا اعلیٰ حصہ ہوتا ہے, اور قرآن کا اعلیٰ اور برتر حصہ سورۃ البقرہ ہے, اور اس کو سنام القرآن کہتے ہیں. سنام سین نون الف اور میم. سنام جو ہے نا وہ ہمپ کو کہتے ہیں, جیسے وہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا ہمپ, اس کے لیے. تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب نے آپ کو بتایا کہ مدنی صورت ہے, ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی, اور جو صورتیں مکی دور میں نازل ہوئی تھی ہجرت سے پہلے, ان میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا بیان ہوتا تھا, توحید, رسالت, آخرت. ٹھیک ہے, لیکن جب مدینہ میں مسلمان شفٹ ہو گئے تو وہاں پہ پھر اب ایک اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی, تو یہ بہت ضروری تھا کہ
معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، آئلی زندگی کے لحاظ سے کچھ احکامات دیے جاتے ہیں. آئلی آئین سے ہوتا ہے خاندانی زندگی، تاکہ جو اسلامی معاشرہ قائم ہو رہا ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رکھی جائے. کہ جب تک مکہ میں تھے تب تک تو کوئی ایسی کوئی اسلامی حکومت یا ایک اسلامی ریاست اس وقت تک قائم نہیں ہوئی تھی. کچھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے اپنی اپنی جگہ پہ، انڈیویجول لیول پر ہی دین پہ پریکٹس کر رہے تھے. لیکن اب جب مدینہ میں پہنچ گئے تو وہاں پہ ایک چونکہ باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، تو اس لیے پھر اس صورت کو نازل کیا گیا اور اس میں بہت سارے جو ہیں وہ احکامات دیے گئے. تو یہ اس صورت میں جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، بہت سارے شرعی احکامات آپ کو ملیں گے اور پتہ چلے گا کہ اسلامی زندگی گزارنے کے کیا طور طریقے ہیں. تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں جو کہ قرآن پاک کی کچھ سورتوں کے شروع میں آپ کو ملتے ہیں. مقطعات جو ہے قطع کرنے سے ہے، یعنی قطع کیے ہوئے. ان کو علیحدہ علیحدہ ہی ایسے الف لام اور میم ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو علم کر کے آپ نہیں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی پڑھا ہے اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر حرف پہ علیحدہ علیحدہ 10 نیکیاں ملیں گی. یعنی ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں. جیسا قرآن پاک کے ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق. تو سمجھ لیں کہ ان تینوں حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھنے سے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن ان حروف کا مطلب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا ہے. ٹھیک ہے، ثواب ان کو بھی پڑھنے سے ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخفی رکھا گیا ہے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کسی کو بتایا تو ان کی تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کے مطلب کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ مطلب ان کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کسی نے کہا الف اللہ کے لیے ہے، لام جبریل کے لیے ہے، میم محمد کے لیے ہے. لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطلب آگے نہیں بیان کیے، تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو ہم اسی طرح سے رکھیں اور اس کے اوپر سکوت اختیار کریں. بس یہ ہے کہ عربی زبان میں جو خطیب یا شعراء یا جو مصنف ہوتے تھے ان کے وہ اپنے کلام میں اس طرح کے حروف کا استعمال کرتے تھے. یعنی ایک معروف طریقہ تھا ان میں اپنے ناموں کے لیے بھی یا ویسے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طریقے کو لیا، لیکن ان کا جو مطلب ہے وہ نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی طریقہ کار ان کو متوجہ کرنے کے لیے بھی تھا اور عاجز کرنے کے لیے بھی تھا. ٹھیک ہے نا. قرآن ایک معجزہ ہی ہے نا. معجزہ ہوتا ہے عاجز کرنے والا، کہ یعنی ایسی چیز بھی اس میں ہے جس کو تم نہیں جس کے لحاظ سے تم کوئی چیز نہ تو بنا سکتے ہو نہ اس کو اس طریقے سے پا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ان حروف جو ہے ان کے معنی وہ مخفی ہی رکھے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے یا ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. ذالک یہ بیسیکلی ذالکہ جو ہے اس کا جو ایکچوئل میننگ ہوتا ہے عربی میں وہ دیٹ ہوتا ہے، دس نہیں ہوتا. یعنی وہ ہوتا ہے. یہ اسم اشارہ بعید ہے. بعید کہتے ہیں دور کو، یعنی دور کی چیز کے اشارے کے لیے ذالکہ یوز ہوتا ہے. قریب کے لیے عربی میں حاذا، یعنی اسم اشارہ قریب جو ہے وہ حاذا یوز ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں یہ کتاب ہے، کیونکہ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ کسی چیز کی جب بڑائی کو یا اہمیت کو بیان کرنا ہونا تو یا اس کی عظمت بتانی ہو تو قریب کی چیز کے لیے بھی اسم اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ذالکہ اور الکتاب ایک کتاب ہے، اور اس میں جب میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جب شروع میں ال لگ جاتا ہے تو وہ اس کو خاص کر دیتا ہے. تو یہ ایک خاص کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. اگر خالی کتابن ہوتا تو وہ اسم نکرہ ہونا تھا، کسی بھی کتاب کی بات ہو رہی تھی. لیکن یہ کسی خاص کتاب کے بارے میں، یعنی اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے اسم کو جب اس سے پہلے ال لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ خاص کتاب قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ایسی کتاب تھی جس کا ذکر کہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، اس لحاظ سے بھی کہ کہا گیا کہ یہ وہی خاص کتاب ہے.
لا نہیں، لا جو ہے ہم اردو میں بھی لا نہیں کے معنوں میں یوز کرتے ہیں، لا حاصل، لا متناہی. اور ریب جو ہے، ایک تو یہ کہ اس کی پروننسیشن ریب ہے، ریب نہیں اس کو پڑھنا، عربی میں پروننسیشن ریب نہیں ریب پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہی اس کا روٹ ورڈ ہے را، یا اور با، یعنی رے، یہ اور بے. اردو میں ہم اس طرح سے بولتے ہیں نا بے، یہ، رے، لیکن عربی میں جو ہے نا پروننسیشن را، یا، با، تو شاید آپ کو میرے منہ سے سن کے وہ تھوڑی سی مختلف لگے. بس یہ کر لیں کہ عربی میں جن حروف کے اینڈ پہ اے کی ساؤنڈ آتی نا، ان سب کی آخری ساؤنڈ کو آپ آ کر لیں، با، تا، یا، را. ٹھیک ہے. ریب جو ہے وہ شک کے لیے آتا ہے، لیکن ایسا شک جس میں کوئی بے چینی ہو، کوئی اضطراب ہو. ایک تو ویسے ہی ہم کسی چیز کے بارے میں کہیں گے نا کہ مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ پاسبل ہے، یا میں یہ کر سکوں گی یا نہیں. لیکن ایک شک ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان پریشانی میں رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، یہ اس شک کے لیے آتا ہے ریب. اور فی ہی، فی اور ہی سے مل کے بنتا ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی کا مطلب یہ، یعنی اس میں. عربی میں ترتیب الٹ جاتی ہے اردو کے لحاظ سے. فی ہی، تو ہی کا ترجمہ پہلے ہوگا اس، اور پھر میں. ہدن ہدایت ہے، ہا، دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اردو میں بھی ہم ہدایت کا ورڈ یوز کرتے ہیں. للمتقین، لام زیر لی، لیے کے لیے آتا ہے. اور متقین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تقوی والے. اس کا روٹ ورڈ واو، قاف اور یا ہے، یعنی یہ، واو، قاف، یہ. وقایا جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا. ٹھیک ہے. یعنی بچ کر رہنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، یا گناہوں کے کاموں سے بچنا. ٹھیک ہے. ورنہ ویسے جس طرح ہوتا ہے نا کہ ڈرنے والوں کے لیے، خوف کھانے والوں، تو خوف کے لیے تو خوف کا ورڈ بھی آتا ہے عربی میں. لیکن یہ ہوتا ہے ایک، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے تقویٰ جو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا اس کے بارے میں، التقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے نا، یہ دل میں، تو دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی ناراضگی کے ڈر سے انسان غلط کاموں سے بچتا ہے. اور یہ احساس ہوتا ہے اس کو کہ اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس ڈر سے بھی وہ غلط کاموں سے بچتا ہے. تو متقین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی تقوی والے. تو لام زیر لی، لیے متقین، یعنی لیے متقیوں کے، تقوی والوں کے لیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں کچھ حروف ہوتے ہیں، ان کا بھی ترجمے ہوتے ہیں. لام زیر لی کا بھی ترجمہ ہے لیے. اچھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک کیا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بطور وحی نازل ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے احکامات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں. یعنی یہ سارے امور جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں انجام دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اوپر اس طرح کے اعتراضات لوگوں کو تھے نا کہ یا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کی خود ہی لکھ لی ہے، اپنی طرف سے ہی بیان کر رہا ہے، یا نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ کسی سے سن کے لکھ لیتا ہے کہانیاں اور واقعات وغیرہ، اور وہ ہمیں بیان کر دیتا ہے. یہ اعتراضات ہر زمانے میں رہے. آج بھی جو قرآن پہ اعتراض کرنے والے یا نہ ماننے والے اس کو منزل من اللہ نہیں مانتے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس پہ انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ شک دور کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے نازل کرتا ہے، اس پہ بھی یقین کر لو. پھر یہ کہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے. جو احکامات تمہیں بتائے جا رہے ہیں اس میں انسان کی فلاح ہے، انسان کی بھلائی ہے، اس بات میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. پھر جو عقائد اس میں توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ بھی بالکل برحق ہیں، ان کے بھی برحق ہونے میں کوئی شک شبہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آخرت کے بارے میں جو کانسیپٹ لیا جاتا تھا کہ آخرت میں دوبارہ زندگی ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس پہ تو مشرکین مکہ کو بہت پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ اس سے تو ان کے سارے جو ان کے تو مفاد پہ ضرب پڑتی تھی، اور ان کو بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑتی تھی، تو اس چیز کو وہ نہیں مانتے تھے.
اس کے علاوہ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبوض کیا جانا، ان سب چیزوں پہ بھی ان کو بہت زیادہ پریشانی اور بے چینی رہتی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور آپ دیکھیں دنیا کا کوئی مصنف ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کسی بھی کتاب کا. کوئی بھی ہوتا ہے اس نے شروع میں اپنی بک میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی آپ کو ملتی ہے تو ہمیں بتائیں، یا ہم نے اپنی طرف سے اس کے اوپر نظر ثانی کی ہے لیکن پھر بھی گنجائش ہو سکتی ہے. نہیں، کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ یہ بالکل موسٹ پرفیکٹ کتاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے چونکہ کائنات کی خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم تام ہے، یعنی مکمل ترین علم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے اپنے کلام کے بارے میں کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے، موسٹ پرفیکٹ کلام ہے. اس کی ترتیب، اس کی آیات، اس کی ہدایات، اس کے الفاظ، کسی قسم کی چیز پہ بھی تم کسی طرح کا بھی شک نہ کرو. اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا نا، اِنَّا نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا. تو اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو علوم اور جو حقائق، ایون سائنسی حقائق بھی جو قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں مختلف چیزوں کے، بگ بینگ تھیوری کا بھی پتہ چلتا ہے، بادلوں سے پانی کا برسنا، رحم مادر میں جو جنین ہے اس کی سٹیجز کس طریقے سے بنتا ہے، یعنی فیٹس جو ہے، یہ ساری ڈیٹیلز بھی قرآن پاک میں 1400 سال پہلے جو بیان کی گئی. تو یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نا، یہ باتیں بھی خود دلیل ہیں جو آج کو سائنس نے ثابت کی ہے آج آ کے. تو قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے کے لیے یہ سب فیکٹس پہ بھی اگر انسان غور کر لے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس شک و شبے کو دور کر رہے ہیں. اور شک و شبہ کیوں دور کیا جا رہا ہے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اس کتاب کے احکامات پر صحیح طریقے سے پرسکون ہو کر عمل کر سکے. کیونکہ کسی بھی چیز کے یا کسی بھی احکامات پر عمل کرنے کے لیے اس پر مکمل یقین اور مکمل بھروسہ ہونا ضروری ہے. اگر ذرا سا بھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہوگا، ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے، تو پھر آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے یا اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ اس بے چینی کو دور کر رہے ہیں. تو یعنی بالکل بے سکونی کو چھوڑ کے، بے چینی کو چھوڑ کے، اور بالکل مطمئن ہو کے، پرسکون ہو کے اس کلام کو لینا ہے، اس یقین کے ساتھ لینا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں جو احکامات ہیں وہ میرے فائدے کے لیے دیے گئے ہیں. تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہو سکتا ہے. جو نئے پڑھنے والے یا جو اس کو پہلی دفعہ صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھے، ان کے دل میں کچھ ایسے خیالات شیطان بھی ڈال رہا ہو یا پریشانیاں ڈال رہا ہو کہ پتہ نہیں اس کو پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا، کیا چیز سمجھ میں آ جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا پڑ جائے گا، زندگی بدلنی پڑ جائے گی اور مشکل نہ ہو جائے یا میں نہیں کر سکوں گی. اس طرح کے خیالات آتے ہیں انسان کے ذہن میں، شیطان جو ہے وہ اس طرف لے کے جاتا ہے. تو انہی چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل مطمئن ہو جائیں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے اگر آپ کی زندگیوں میں کچھ ہوگا تو وہ فائدہ ہی ہوگا، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی نیگیٹو اس کے اثرات زندگی کے اوپر نہیں ہو سکتی. یہ تو جو پریکٹیکلی آپ اس سے جڑیں گے تو آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں اور کتنا سکون آتا ہے. بلکہ وہ جو خامخواہ کے ڈپریشن اور پریشانیاں یا انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، جیسے کسی کمی کا احساس ہوتا ہے یا کوئی خامخواہ کے فرسٹریشن آج کل لوگوں کو ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کتاب سے دوری ہے. کیونکہ یہ جو کلام ہے نا، یہ روح کی غذا ہے. روح کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اور یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ تو ہم لوگوں نے باتیں بنا لی ہوئی ہے نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس قسم کی غلط قسم کے کانسیپٹ نکالی ہیں. اصل میں روح کی غذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جب اس سے جڑتے ہیں نا تو روح کو اس کی غذا ملتی ہے. عام حالات میں ہم اپنی جسمانی غذا کا تو خیال کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن روح کو اس کی غذا نہیں دے رہے ہوتے، تو اس لیے روح جو ہے وہ بھوکی رہتی ہے، پیاسی رہتی ہے. تو اس لیے وہ اندر بے چینیاں ہیں، یہ فرسٹریشن ہیں. تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اس سے جب آپ جڑیں گے، جب اس کو پڑھیں گے تو انتہائی پرسکون ہو جائیں گے اور زندگی میں بہت سی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور فضل جو ہے وہ انشاءاللہ نازل ہوگا. ٹھیک ہے، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے
کن کے لیے؟ متقین کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کا مقصد بھی ساتھ بتا دیا کہ اگرچہ یہ کتاب تمام نوع انسانی کے لیے ہے، رہتی دنیا تک جو بھی آتا ہے ان کے لیے یہ ہدایت ہے. کتاب ہر ایک کے لیے ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے یہ کتاب، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں یا اصل میں ہدایت وہی پائیں گے جو متقین ہیں، یعنی جو تقوی والے ہیں. متقین کے لیے اس میں فائدہ اور صحیح ہدایت ہے، یعنی جن کے اندر جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، یعنی جن نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہوتا اور جن کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر جواب دہ ہونا ہے، اور اس فکر میں وہ رہتے ہیں. ان کے اندر پھر ایک ہدایت کی طلب بھی ہوتی ہے، یا ان کے اندر ایک کوئی جذبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط کاموں سے بچنا ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تقویٰ والے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے. ورنہ جس کے اندر کوئی ایسی خواہش ہی نہیں ہے ہدایت پہ آنے کے لیے، جس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اس کا رب ہے اور اس کا خالق ہے، تو اس نے اس کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اس کی خوشنودی کے کام کرنے ہیں، تو اس کو اس کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں، جو تقوی والے ہیں، انہی کو اصل ہدایت ملے گی. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس کتاب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہدایت ہے. یعنی قرآن پاک کو جو آج بہت سے مسلمانوں نے صرف ایک برکت کا ذریعہ بنا لیا، اس چیز کو تھوڑا سا میں ایڈریس کر رہی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے برکتیں ہوتی ہیں، ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو صرف برکتوں کے لیے پڑھنا کہ یعنی کسی نے گھر بنا لیا ہے تو وہاں پہ ختم قرآن کرا لیتے ہیں، یا نیا کاروبار شروع کیا ہے اور یا نئی نوکری ہے یا کوئی نئی دکان لی ہے تو اس پہ وہاں پہ قرآن پڑھا لیتے ہیں، برکتیں ہو جائیں گی. ہمارے ہاں یہی کانسیپٹ رہ گیا نا، شادی کے اوپر شادی ہو رہی ہے تو دلہن کے سر کے اوپر رکھ دو، برکتیں ہو جائیں گی. ہم نے اس کو صرف اس طرح کی کتاب سمجھ لیا ہے یا پھر عملیات کی کتاب سمجھ لی ہے. تو بیسیکلی یہ سمجھنے کی بات ہے ہدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے، لیکن ہدایت کیسے ملے گی جب تک کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے نہیں. اب دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو اس کا صرف یعنی عربی میں پڑھ لینا ہی کافی سمجھتے ہیں. موسٹلی یہی ہوتا ہے. نماز میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسے بھی بعض لوگوں کا معمول ہے کہ دن میں پڑھ لیا، کبھی سورہ یاسین پڑھ لی، ویسے فجر کے بعد پڑھ لیا، یا رمضان اس کو پڑھ لیا، ایک دفعہ قرآن پاک مکمل کر لی. سمجھنے کی طرف نہیں آتے، یعنی صرف برکت کی طرف رہتے ہیں. تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے کتاب، اور ہدایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس کتاب کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دی، اور یہ مقصد وہی ہے جس کے لیے ہم نے دعا مانگی تھی شروع میں، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی کہ اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگو. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، اور آگے یہ جواب دعا ہے، یعنی پورا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پہ دے دی کہ جو تم مجھ سے مانگ رہے تھے تو یہ میں نے تمہارے لیے یہ ہدایت کے لیے پوری کتاب یہ نازل کر دی ہے. اب چاہو تو اسی سے ہدایت پکڑو. یہ واحد راستہ اب تمہارے اپنے لیے کہ تم کیا چاہتے ہو. تم ہدایت چاہتے ہو تو پھر اس کو سمجھ کے پڑھ لو. اور جنہوں نے نہیں ہدایت پانی ہے، جن کے اندر کوئی ایسی لگن ہی نہیں ہے، کوئی ایسی طلب ہی نہیں ہے، وہ پھر اپنی گمراہی میں ہی بھٹکنے کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہ اسی میں بھٹکتے رہے. ٹھیک ہے؟ تو تقویٰ بہت ضروری چیز ہے، وہ بیسک ڈرائیونگ فورس جو انسان کو غلط کاموں سے بچاتی اور نیک کاموں کی طرف لے کے جاتی یا ہدایت والے راستے کی طرف رکھتی ہے، وہ تقویٰ کی صفت ہے. اس سورۃ البقرہ میں نا شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. ایک یہ ایمان والے جو مان لیتے ہیں، جن میں تقویٰ ہوتا ہے، ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی مومنین کا گروہ. اس کے بعد پھر کافروں کے گروہ کا ذکر آئے گا، اور اس کے بعد پھر منافقین کے گروہ کا ذکر آئے گا. تو اب یہ شروع میں جو ہے پہلی گروہ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ان کے لیے جو پہلی صفت بتائی گئی ہے وہ تقویٰ بتائی گئی ہے.
یعنی کون ہے جس سے ہدایت پائیں گے، کون ہے وہ ایمان والے جن کے اندر تقوی ہوگا. ٹھیک ہے. ورنہ آپ دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو سمجھ کے پڑھ بھی لیتے ہیں، دورہ قرآن بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن عمل نہیں بدلتا نا. وہ عمل اسی لیے نہیں بدلتا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ہوتا، یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے بچنا ہے، اور وہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے نا، وہی نہیں صحیح طریقے سے ڈیولپ ہوتا اندر، اس لیے عمل نہیں بدلتا. تو جب تقویٰ کی صفت صحیح طریقے سے ہوگی تو پھر انسان کا عمل بدلے گا. پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان قرآن پڑھے سمجھ کے اور اس کا عمل نہ بدلے. تو اس لیے یہ واضح کر دیا گیا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. الذین وہ لوگ، یہ بھی پلورل کے لیے آتا ہے، اس کو بس آپ یاد کر لیں. الذین جہاں بھی آتا ہے وہ لوگ اس کے معنی ہوں گے. یؤمنون، ایک طریقے اس کو جھٹکے سے پڑھنا، یؤمنون الف میم نون ایمان، الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اور میں نے آپ کو آتین والا جو کانسیپٹ بتایا تھا کہ اس میں جب شروع میں یہ آ جائے روٹ ورڈ کے شروع میں تو اس کا مطلب وہ ہوگا، تو یہ کا مطلب ہوگا وہ. اور اینڈ پہ جو واو نون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اونا اور اینا جو ہے یہ نون بھی پلورل کے لیے آتے ہیں، یعنی مسلمونا بھی آتا ہے، مسلمینا بھی آتا ہے، مؤمنونا بھی آتا ہے، مؤمنینا بھی آتا ہے. تو یہ پلورل کی نشانی ہوتا ہے. تو الف میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اور عربی میں چونکہ حمزہ کہتے ہیں تو یوزلی میں اگر حمزہ کہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب الف ہی ہے. تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر ایمان لاتے ہیں. بعض عربی کا ترجمہ یہاں پہ پر کے معنوں میں ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا بعض عربی کے مختلف معنی ہوتے ہیں، پر کو ساتھ کافی سارے جگہوں پر. بعض دفعہ اس کا ترجمہ نہیں، کوئی ترجمہ نہیں بھی کیا جاتا اس کا، یہ بس ویسے ہی ہوتا ہے. تو اور غیب جو ہے غین یہ اور بے اس کا یہی روٹ ورڈ ہے، جو نظر سے غائب ہو. یعنی جو چیز آپ کہہ لیں کہ انسان کے حواس خمسہ سے جس کو نہیں محسوس نہیں کیا جاتا، یعنی جو باتیں حواس خمسہ پر نہیں آتی، انسانی مشاہدے پر، عقل پر نہیں آتی، یعنی جو عقل، منطق، سائنس، روحانی تجربات کے ذریعے بھی کوئی حتمی ثبوت نہیں پا سکتی، ایسی چیزیں ہوتی ہیں غیب کی چیزیں. اچھا. وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں. واو کا ترجمہ اور، یہ کا ترجمہ وہ، اور قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. قامہ یقومو، قوم کا ورڈ بھی اسی سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قامہ یقومو سیدھا کھڑا ہونا. ٹھیک ہے. اور قائم ہونا اس معنوں میں بھی آتا ہے. ایک قوم جو ہوتی ہے وہ بھی ایک نظریے پر کھڑی ہوتی ہے، نظریے کے اوپر قائم ہوتی ہے قوم جو ہے. تو وہ یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں. ونس اگین اس میں واو نون پلورل کا ہے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اسٹیبلش کرنے کے معنوں میں بھی. میں اس کی تفسیر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں. الصلاۃ، صلاۃ جو ہے یہ نماز کے لیے آتا ہے. سواد لام اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے. سواد لام واو جو ہے یہ دعا کے معنوں میں آتا ہے، تو نماز بھی ایک طرح کی دعا ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. و اور مما جو ہے یہ من پلس ماں. من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ماں کا مطلب ہوتا ہے جو. اس میں سے جو. ٹھیک ہے. اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو. را زا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ریزے اور قاف. ٹھیک ہے. اور نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور ہم جو آ رہا ہے حامیم ہم یہ ان کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. دم کے لیے. رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یہ جو ہے آتائن والے ہی ہے وہ کے معنوں میں. اور نون فا اور قاف جو ہے نفقا، یہ انفاق کا ورڈ آپ نے اردو میں سنا ہوگا. وہ نون ون سیکنڈ پلورل کے لیے آ رہا ہے. نفقہ جو ہے نا وہ بیسیکلی سرم کے لیے آتا ہے، یعنی جس کے دو طرف منہ ہوتے ہیں. تو یعنی
بیچ میں کچھ رکے نہیں، ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے ایگزٹ ہوتا جائے، نکلتا جائے، یعنی فلو رہے. انفاق اس معنی میں خرچ کرتے ہیں. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی بتائی جو کہ اس سے ہدایت پائیں گے وہ تقویٰ ہے. اور مزید صفات اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو نہ نظر آنے والی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اور اس غیب میں کیا کیا چیزیں ہیں، ایمان مفصل کی جو تفصیل آ جاتی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، اور یہ کہ ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا. پھر اس کے علاوہ جنت، دوزخ، یہ سارے حقائق یا جو بھی احکامات جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے مشاہدے میں نہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، کتابیں اگرچہ ہمارے سامنے تو ہیں لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے یہ وحی کے ذریعے نازل کی جاتی تھی، اور اس پر بھی ایمان لانا. پھر جو دیگر جو بھی حقائق ہمیں پتہ چلتے ہیں، آلدو ہمیں ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، نہ آ سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ایمان لانا. اب اس میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ غیب کی چیز میں تو فرض کریں اگر مجھے کوئی کہے کہ یہاں باہر سے ایک ریڈ کلر کی کار گزری ہے، میں اس کو مان لوں گی کہ اس نے دیکھا، میں نے اگرچہ نہیں دیکھا، میرے لیے وہ غیب کی ہی چیز ہے. لیکن اس میں ہر طرح کا غیب نہیں مراد، اس میں خاص غیب کی بات کی جا رہی ہے. اور وہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ الغیب، میں نے آپ کو بتایا نا، جب ال لگ جاتا ہے تو کسی خاص چیز کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات، ملائکہ، کتابیں، رسول، ہم میں سے کسی نے کسی رسول کو بھی نہیں دیکھا. آخرت کے دن کے اوپر بھی ہمیں جو خبر ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن پاک میں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. تو ان ساری غیب کی چیزوں کے اوپر وہ بغیر دیکھے بھی ایمان لاتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس کوئی سائنسی طریقے سے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی یا کسی تجربے سے اس کو دیکھ لینے کی، کسی بھی قسم کا تجربہ، نہ دیکھ لینے کا، نہ ٹچ کرنے کا، ایسی کوئی اس طرح کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ بغیر دیکھے بھی ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ چیز بہت اہم ہے کہ یعنی اگر کوئی اس طریقے کا اعتراض کرتا ہے یا اس طریقے کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں تو بغیر دیکھے نہیں مانوں گا جب تک میرے سامنے نہیں ہوگا، تو وہ اس کتاب سے پھر ہدایت نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ایمان بالغیب جو ہے یہ ایک طرح کی شرط بھی ہے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. تو جن میں یہ ایبلٹی ہوگی جو اس چیز کے اوپر بغیر اعتراض کیے بس سر جھکا دیں گے کہ ہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے، اس کتاب کو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، اور اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی ہی ذات ہے جو خالق ہے، وہی واحد ہے، وہی معبود ہے، اسی نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور ہمیں بھی بنایا، اور اسی کے سامنے ہمیں دوبارہ زندہ ہو کے جانا ہے، موت آئے گی اس دنیا میں، پھر دوبارہ زندگی. یہ سارے حقائق ہم جب انسان بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر کوئی ثبوت مانگے جو مان لیتا ہے وہ اس سے ہدایت پائے گا. جو اعتراض کرے گا اور جو غلط قسم کے ثبوت یا دلائل مانگے گا اس کے لیے پھر ہدایت نہیں ہے. تو ایمان بالغیب ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن پھر محض ایمان ہو لینا بھی کافی نہیں ہے، یعنی وہ محض مان کر بیٹھ بھی جاتے، اس کا عملی اظہار بھی کرتے ہیں، عملی اطاعت بھی کرتے ہیں، جس کی بہترین شکل جو ہے اس اظہار کی وہ ہے نماز. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ نماز کو قائم کرنا بھی تب ہی ہو سکتا ہے جب صحیح طریقے سے ایمان بالغیب ہوگا، تب ہی انسان نماز کو قائم بھی کرے گا اور تب بھی اس کے لیے نماز
قائم کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا جب غیب پر ایمان ہوگا. یعنی ظاہر ہے یہ ساری چیزیں انسان مانے گا جو غیب پر ایمان لانے میں آتی ہے, تبھی وہ صحیح طریقے سے نماز کو قائم کرے گا نا, ورنہ تو اس کو احساس ہی نہیں ہوگا. اگر اس کا ان چیزوں پر ایمان نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر, اس کے سامنے سر سجود ہونا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے, اور اس نے آخرت میں اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے, ان چیزوں کا احساس نہیں ہوگا تو انسان عمل کی طرف آئے گا ہی نہیں. اور پھر یہ بات کہ نماز کے ساتھ جب بھی نماز کی بات آتی ہے قرآن پاک میں تو قائم کرنے کی بات آتی ہے. یسلون نہیں کہا گیا کہ لذین یسلون الصلاۃ کہ جو نماز پڑھتی ہیں. جب بھی بات آتی ہے نماز قائم کرنے کی بات آتی ہے, ٹو اسٹیبلش پریئر, کیونکہ قائم کرنے میں اور محض پڑھ لینے میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی محض پڑھنا اگر ہو تو وہ تو کوئی 1 یا 2 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے, یا کبھی کبھار بھی ہو سکتا ہے, اور وہ پھر صرف انفرادی سطح تک بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو قائم کرنا کا ورڈ ہے نا, یہ ڈیپ یا وسیع مفہوم رکھتا ہے. اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک تو قائم کرنے میں جو مفسرین بتاتے ہیں کہ یعنی تمام آداب و تمام شرائط کا دھیان رکھ کر نماز پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں مختلف ڈیٹیلز آ جاتی ہیں کہ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کا اپنا جسم بھی پاک ہو, جو کپڑے ہیں وہ پاک ہو, جو جگہ پہ وہ پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو, صحیح طریقے سے مکمل وضو کر کے وہ نماز کے لیے جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ باطنی آداب بھی ہونے چاہیے, یعنی خشوع کے ساتھ, ادب کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہونے. انسان کے قلب و نظر کی حاضری ہونی چاہیے, دماغ کی یکسوئی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ظاہری طور پر انسان نماز پڑھ اور دماغ میں خیالات چل رہے ہیں, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی وہاں جانا ہے, پلاننگز چل رہی ہیں. ایسے نہیں, یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا, اس کے سامنے کھڑا ہوں. تو ظاہری اور باطنی خاموشی ہونی چاہیے. انسان پورے سکون کے ساتھ اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھے. ٹھیک ہے, محض ریچول کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے کہ بس ایسی ایک یعنی وہ ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے. نماز جو ہے ترجمہ بھی پتا ہونا چاہیے. ہمیں پتا تو ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, کیا دعا کر رہے ہیں نماز میں. پھر یہ بھی کہ پابندی کے ساتھ 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں وہ پڑھنی ہے, اور ہر وقت پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ جس طرح بعض لوگ رمضان میں نمازیں پوری پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں, یا بعض لوگوں نے جمعے کی نماز کا رکھا ہوا ہے کہ بس وہ پڑھ لی تو باقی دن اپنے کاموں میں ہی مصروف رہیں. ایسا نہیں ہے, پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, ہر وقت پڑھنی ہے, ہر روز پڑھنی ہے, اور ساری نمازیں پڑھنی ہے. اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کو احساس ہوگا کہ کیوں نماز پڑھنی ہے, میں نے کتنے احسانات ہیں میرے رب کے, تو اس کے سامنے مجھے سر بسجود ہونا ہے. یہ انسان کے لیے ایک طرح کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے. بار بار ہر کچھ عرصے کے بعد, ہر تھوڑی دیر کے دنیا کے کام کرو, پھر تمہیں یاد رہے کہ تم کس کے بندے ہو, تم کس کے غلام ہو. اس کے سامنے جاؤ, سجدہ کرو, جھکو, تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم نے اس کی بات ماننی. تو یہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب اس کو مطلب پتا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جب ہم یہ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو پھر ہم جب نماز ختم بھی کر لیں گے نا, تو اپنے آپ کو اللہ کا عبد سمجھتے ہوئے باقی زندگی کے کام کریں گے. جب نہیں مطلب پتا ہوگا تو نماز کے ہم ایکسرسائز تو کر لیں گے, لیکن اس کے بعد ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے, اور حرام حلال کا بھی نہیں پتا ہوگا, اور یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نماز کا جو اصل مقصد ہے نا وہ پورا ہونا ضروری ہے. یہ بھی قائم کرنے میں آتا ہے. پھر یہ کہ صرف انفرادی سطح تک کی نماز نہیں ہو, دوسروں کو بھی بتائیں. یعنی ہمارے ارد گرد ہمارے جو گھر کے افراد ہیں, اسپیشلی ہم مائیں ہیں, ہمارے اوپر ہماری بچوں کی ذمہ داری آتی ہے. ان کو نماز کا پابند بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ بچپن سے ہی کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ پھر بچوں میں اس طرح سے عادت نہیں پڑتی. تو بچپن سے ان کو عادی بنائے نماز کا. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں. اگر آپ پریکٹیکلی کر رہے ہیں تو بچے بھی اس کے اوپر ضرور آئیں. سب سے پہلے تو خود پابند بنے, بچوں کو اپنے سامنے اپنے ساتھ کھڑا کریں, ان کے سامنے پڑھیں نماز, تاکہ ان کو نظر آئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مطلب والدین کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے. اور پھر جب وہ اس شعور کی لیول پہ آ جائیں تو ان کو باقاعدہ کہیں. ہمارے یہاں ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ لوگ
کہتے ہیں کوئی نہیں، کون صبح صبح نہ جگاؤ بچوں بیچاروں کو، کون اٹھائے ان کو 6 بجے، آگے انہوں نے اسکول کے لیے تو اٹھنا ہی ہے 7 بجے، تو خیر فجر کی رہنے دو. کیوں فجر کی رہنے دو؟ اگر آپ 7 بجے اسکول کے لیے اٹھا سکتے ہیں تو 6 بجے نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھنا چاہیے بچوں کو؟ بھلے وہ 7 سال کا یا 8 سال کا، اٹھائیں اس کو، جلدی سلائیں رات کو. یہ کوئی پیار نہیں ہے اور یہ کوئی محبت نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ کہ انسان یہ سوچ لے کہ خیر ہے سونے دو، کوئی بات نہیں، بچے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے نہ بھی اٹھے فجر کے لیے. نہیں فرق پڑتا ہے. یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی تو ایج ہے جس میں آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ اس نے اٹھنا ہے نماز کے لیے، اور پھر باقی ٹائم میں بھی اس کو احساس دلائیں. بھلے وہ اسکول سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے، مت اس وقت اپنے دل کو نرم کریں اور یہ کریں کہ ہائے ہائے ابھی تو اسکول سے آیا، خیر ہے سو جائے، کوئی بات نہیں، نہ بھی پڑھے نماز. کیوں ہم ہر چیز میں دین کو پیچھے کیوں کرتے تھے؟ نماز تو ایک اہم ترین فریضہ ہے. بے شک آپ کو جتنا پیار آ رہا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی اصل محبت اور اصل پیار اپنے بچے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس کو سختی کے ساتھ پابندی کروانی ہے نماز. سوری، اس چیز کو لائٹلی نہیں لینا. تو یہ قائم کرنے میں آتا ہے. اور پھر حکومتی سطح پر بھی آ جاتی ہے اس کی اہمیت کی، یعنی حکومتی سطح پر بھی جو اسلامی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے کہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے نماز پڑھنے میں آسانی ہو، بلکہ باجماعت نماز کی ادائیگی، جس طرح ہمارے یہاں مساجد وغیرہ بنائی جاتی ہیں اور اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ بھی قائم کرنے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی قائم کرنا جو ہے ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، مزید صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا. رزق جو ہے نا یہ عربی میں وسیع مفہوم رکھتا ہے. عموماً ہم رزق کا مطلب سمجھتے ہیں شاید کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی، مال و دولت بھی. اس کے علاوہ عربی میں رزق ہر طرح کی نعمت کے لیے آتا ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا، چاہے وہ آپ کی صحت ہے، چاہے وہ آپ کو دیا ہوا کوئی علم ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی آپ کی اولاد ہے، ہر نعمت آپ کے لیے. ایون آپ کے پاس جو آپ کا وقت ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کرتا ہے وہ رزق ہی ہے. تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی سب سے پہلے آپ اس پہ غور کریں، رزق نہ ہوں، ہم نے دیا ہے ان. یعنی انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ اگر میں اپنی کسی دیوی نعمت کو خرچ کر رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اگر ہم مال خرچ کر رہے ہیں تو یہ یقین رکھیں، اس چیز کا احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں. ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہو رہی. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا میں اس کو آگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں. اور یہی خرچ کرتے ہوئے بھی نا، مال خرچ کرتے ہوئے چونکہ انسان کا دل سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ ایک بینک سے نکال کے اپنے آخرت کے بینک بیلنس میں جمع ہی کر رہے ہیں. یعنی آپ کا بینک بیلنس خالی نہیں ہو رہا، بس سمجھ لیں کہ اٹس دا ٹرانسفر آف منی فرام ون بینک اکاؤنٹ ٹو دی اندر. جو دوسرا بینک اکاؤنٹ ہے وہ تو بلکہ آخرت کا اکاؤنٹ ہے آپ کا، جو بہت زیادہ محفوظ ہے. اس میں آپ نے جو جمع کرا دیا وہی اصل زندگی کا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے جو وہاں پہ کام آئے گا. اور اللہ کی دی ہوئی سب نعمتیں جن میں سے ہم خرچ کر رہے ہیں، تو خرچ کرنا ہے، دینا ہے. چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو خرچ کریں، چاہے آپ کے پاس مال و دولت ہے اللہ کی راہ میں اس کو بھی آگے دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، خرچ کریں. آپ کے پاس کوئی علم ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو آگے پہنچائیں. علم تو خرچ کرنے سے اور بھی زیادہ پڑتا ہے. آپ کے پاس اولاد ہے، اس کی اچھی تربیت کریں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنے اور وہ اس کی بھی آخرت سنورے. تو اس طریقے سے جب ہم اس کو سمجھیں نا رزقناہم، تو پھر زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اصل کیا بات ہو رہی ہے. اور پھر ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اس کو انفاق کرتے ہیں اپنی طرف ہی صرف روک کے نہیں رکھتے اس چیز کو. کیونکہ انسان جو ہے نا بنیادی طور پہ اس کے اندر ایک حرص ہوتی ہے، میں کیوں دوں کسی کو، میں کیوں کسی کا فائدہ کروں، یہ تو میرا علم ہے، یا یہ چیز تو مجھے پتا ہے، یا میری قابلیت ہے، میں دوسروں کو کیوں سکھا دوں.
تو یہ جو اندر ایک شح اس کو کہا گیا عربی میں، یعنی ایک طرح کا آپ کہہ لیں ایک لالچ ہے، ایک ہرس ہے انسان کے اندر، دل کا تنگ ہونا. تو یہ دل جو ہے نا انسان کا، اس میں وسعت ہونی چاہیے، وسیع ہونا چاہیے انسان کو، اور دوسروں کے فائدے کی سوچ ہونی چاہیے. آپ کسی لحاظ سے بھی اگر اس قابل ہیں نا، آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آپ کسی کو کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، چھوٹی موٹی سی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی چیز لا کے دے سکتے ہیں، کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. یعنی ہر لحاظ سے اس میں رزق کے معنوں میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو ضرور دیں کسی بھی طریقے سے، جو بھی آپ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کو سوچیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، یا ساتھ اس کے جو، بعض عربی کا ترجمہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ماں جو ہے اس کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے. بعض جگہ پہ ماں کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے بیسک مطلب ماں کا جو ہی ہوتا ہے. بما، اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، روٹ ورڈ اس کا نون زے اور لام. الیکا جو ہے یہ الا پلس کاف زبر کا. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کاف زبر جو ہے یہ آپ کے طرف، یعنی آپ کے لیے آتا ہے. کا جو ہے تم کے لیے آتا ہے، اور کم اگر آ جائے تو وہ تم پلورل کے لیے آتا ہے. کاف زبر تم سنگولر کے لیے آتا ہے، اور اگر کم آئے تو وہ تم پلورل کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ الیکا قاسم مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، قبل کا پہلے آپ کے. قبل پہلے کے معنوں میں آتا ہے. قبل از وقت ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. اور کا جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا سنگولر تم کے لیے، یعنی یو کے لیے. ٹھیک ہے، قبل کا آپ سے پہلے. اور بالآخراتی آخرت پر، یا ساتھ آخرت کے، آخرت پر کہہ لیں، عموماً یہی یوز کرتے ہیں. الف خا اور را یا حمزہ خا را اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یہ قاف اور نون، ایقان یا یقین جو ہے یہ عربی میں کسی چیز کے بارے میں کنونسڈ ہونے کے لیے آتا ہے. یعنی کوئی چیز بہت واضح اور ثابت ہو جائے، یعنی ایسی چیز جو دل، عقل، ارادے کو مسخر کر لے. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں کنونسڈ ہونا، یا یعنی کسی چیز کا بہت واضح یا ثابت ہونا کہ وہ چیز جو دل، عقل، ارادے کو مسخر کر لے، اس چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یقین. تو اللہ تعالیٰ مزید صفات بتا رہے ہیں ان لوگوں کی جو ہدایت پا سکتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ ہر اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی. کیا نازل کی گئی؟ یہ قرآن نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور اس کے علاوہ قرآن کا بیان بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن بھی نازل کیا گیا، اور اس کی تفسیر اور اس کا بیان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا. قرآن میں نماز کا حکم ہے، روزے، حج، زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن اس کا جو بیان، اس کی جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، عمل سے پتہ چلتی ہیں. کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی، حج کے ارکان کیسے ادا کرنے. تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی گئی. تو یعنی کتاب اور سنت، اور پھر اس میں ساتھ آگے حدیث کی بھی اہمیت آ جاتی ہے کہ ان سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. یہ سب جو ہے ہماری آپ سمجھ لیں کہ شریعت کے دو حصے ہیں نا. یعنی جس ہم اب کلمہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پر ایمان،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان. کلمہ شہادت میں بھی ہم یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. تو کتاب اور سنت شریعت کے دو بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا یا ان کو آخری نبی نہیں مانتا, تو وہ ایمان جو ہے اس کا پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے. یہ اس لیے بھی ہے کہ جس کا تصور یعنی جو یہود اور نصارہ تھے وہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے تھے, آخرت کے بھی ان کے کانسیپٹ تھے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اس چیز کو وہ مانتے تھے. لیکن یہود جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانا, اور اسی طرح نصارہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ ہر اس چیز پر ایمان نہیں لاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. اگر کوئی اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے اور وہ بھی ہدایت نہیں پا سکتا اس کتاب سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے یا ان کی کسی بات پر یا ان کی جو بھی عمل ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے. یہی جیسا آج کل ایک جو نیا فتنہ شروع ہوا ہے, نیا تو نہیں پرانا ہی ہے, حدیث کے انکار کا کہ یہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس کتاب تک ہی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت بس اس دور تک کے لیے تھی, بعد میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھیجا, آخر اس کو بھیجے جانے کا کوئی مقصد تھا نا. اللہ تعالیٰ ویسے ہی بس قرآن پاک جو ہے لوگوں کے پاس ایک ویسے ہی اتار دیتے مصحف کی شکل میں, ہر ایک کے گھر بھجواتے, پڑھ لو سمجھ لو. نبی کی ضرورت تھی نا, اور ہر دور کے لیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ, آپ کے اعمال, آپ کی سنت ہر دور میں قابل عمل ہے اور کرنا ہے اس پہ یقین بھی اور اس پر عمل بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے, کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو قرآن بھی اور قرآن کا بیان بھی سب پہ ایمان لانا ضروری. ٹھیک ہے. لیکن صرف اتنا نہیں, مزید آگے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے وما انزل من قبلک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو کچھ نازل ہوا, جو کتابیں آئیں, جو صحائف آئے, جو احکامات آئے, ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم چاہے بائبل ہے یا تورات ہے یا جو ہمیں جیسا پتہ چلتا ہے مصحف ابراہیمی تھے, جو بھی تھی پچھلی شریعتیں جو انبیاء کی رسول تھی, ہم کسی ایک کا انکار نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب جو تورات یا انجیل ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ملتی, تو عمل کے لیے تو اب ہمارے پاس قرآن پاک ہی ہے, یہی فائنل کتاب ہے جس میں کوئی تحریف کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان پچھلی کتابوں کا انکار کریں یا ان کی تعظیم نہ کریں یا یہ ان کو اہمیت نہ دیں, یا جس طرح یہ لوگ جو دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ قرآن پاک کی تعظیم نہیں کرتے تو ہم بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں. نہیں, یہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں ایک صفت بتا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پاک سے پہلے آنے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی. اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی بائبل کو پڑھ لیتا ہے یا تو رات کو پڑھ لیتا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں شاید ہم نے اگر انجیل کو پکڑ لیا یا اس کو پڑھ لیا یا اس کو ٹچ کر لیا تو شاید کوئی گناہ ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو خود ہی پتہ چل جاتی ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کی ڈالی ہوئی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں کا پتہ بھی چلتا ہے, جس طرح جو انبیاء جتنے آئے ان کی جو ایک ترتیب تھی یہ ہمیں تو رات سے پتہ چلتی ہے. قرآن پاک میں تو انبیاء کا ذکر ہے, ترتیب نہیں پتہ چلتی. تو اس طرح کچھ چیزیں ایسی جو کہ قرآن سے نہیں ٹکراتی ہیں, ہماری شریعت سے نہیں ٹکراتی ہیں, وہ اگر ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں یا وہاں سے سمجھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ جو بہت سے اہل علم ہیں جو تورات اور انجیل کو انہوں نے پورا پڑھا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ جب ڈیبیٹ کرتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ تو ان کی کتابوں کے حوالے دے کے کرتے ہیں. تو بہرحال ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی
اب آپ اس میں ذرا اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں کہ باقی چیزوں کے لیے تو ایمان کا ورڈ آیا، لیکن آخرت کے لیے یقین کا ورڈ آیا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں یقین جو ہے نا یہ ایمان سے بھی اور آگے کا درجہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا احساس کہ پھر دل، عقل، ارادہ اس سوچ یا اس احساس کے تابع ہو جائے. اور آخرت پر جو ہے نا یقین ہونا ضروری ہے. محض ایمان لے آنا کافی نہیں ہوتا. ایمان تو بہت سے مسلمان رکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ آخرت آنی ہے. یقین نہیں ہوتا نا، اس لیے عمل نہیں بدلتا. کیونکہ بہت سے مسلمانوں نے بھی اس کو بس ایک وہ بچپن میں پڑھے ہوئے کانسیپٹ کی طرح لیا ہوا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آخرت آنی ہے، بس بچپن میں پڑھ لیا تھا اپنی اسلامیت کی بکس میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. پختہ یقین نہیں ہے، جو ایسا یقین جو انسان کے اندر ایسا احساس پیدا کرے کہ پھر اس کا عمل، اس کی نیت، اس کا ارادہ بدلے. جب تک آخرت پہ یقین نہیں ہوگا انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا. یعنی آخرت پر ایسا یقین ضروری ہے جو دل کو، عقل کو، ارادے کو مسخر کر لے، انسان کے عمل میں نظر آئے. یہ ہوگا پھر یقین. اگر عمل جو ہے وہ اپنی مرضی کا ہے یا اللہ کے احکامات کے خلاف ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آخرت پہ یقین میں مختلف عقائد آ جاتے ہیں کہ انسان اپنے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، ہر عمل کا ذمہ دار ہے. یہ بھی کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ابدی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں پھر تمام لوگوں کو دوبارہ زندگی ملے گی اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. وہ اپنے تمام اعمال کا حساب دیں گے اور اپنے اعمال کے مطابق بدلہ پائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر جو کامیاب ہوں گے وہ جنت کے حقدار ہوں گے، اور جو ناکام ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملے گی، وہ دوزخ میں جائیں گے. یہی ہے اللہ جو ہم آخرت کے جو یقین، آخرت پہ یقین میں جو مختلف عقائد آتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جو صحیح ایمان والا ہوتا ہے، جو صحیح خالص مومن ہوتا ہے نا، اس کی تو نظر ہی آخرت کے فائدے پر ہوتی ہے. اس کا ہر عمل جو ہے وہ آخرت کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے. وہ آخرت کی طرف بھاگتا ہے، وہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتا. تو یہ چیز ضروری ہے کہ آخرت پر یقین ہوتا ہے ان کا، یعنی وہ اس طرح کا احساس رکھتے ہیں کہ پھر وہ اپنا ہر عمل آخرت کے حوالے سے کرتے ہیں. کوئی نیک عمل بھی کیا نا اس حوالے سے نہیں کریں گے کہ دنیا میں ہی اس کا صلہ ملے، لوگ واہ واہ کریں، لوگوں سے اس کا ریٹرن ملے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اس کا ریٹرن ملے گا. کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ احساس کر کے کرتے ہیں کہ کہیں اس سے میری آخرت تو نہیں بگڑ جائے گی. بھلے اس سے دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، وہ ہونے دیں گے، لیکن آخرت کا نقصان جو ہے نا ایمان والا وہ برداشت نہیں کرتا. تو یہ چیز ہے آخرت پر یقین ہونا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نازل کیا، اور آپ سے پہلے بھی جو کچھ نازل ہوا، کسی میں تعصب نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. اولائکا کا ورڈ جو ہے یہ بھی اسم اشارہ بعید ہے، جمع کا صیغہ ہے. دوز جس طرح ہم کہتے ہیں نا انگلش میں، اس کے لیے آتا ہے. تو اولائکا یہی لوگ، الا کا ورڈ جو ہے یہ اوپر کے لیے آتا ہے، اوپر، ہدم ہدایت، یعنی اوپر ہدایت کی، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا ہدایت پر ہے. الا ہدم ہدایت پر ہے، من ربہم، من سے، ربی رب، اور ہم ان کے رب کی طرف سے، اور اولائکا یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. فا لام اور ہا. فا لام ہا جو ہے اس کا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا فلاح پانا یا کامیابی پانا، اور ویسے فلاح کا جو مطلب ہے وہ پھاڑنا یا کاٹنا کے معنوں میں آتا ہے. فلاح جو ہے نا وہ کسان کو کہتے ہیں عربی میں. تو کسان جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کا خیال رکھتا ہے، پھر اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ اپنی وہ کھیتی جو ہے اس محنت کے بعد پھر وہ اس کو کاٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کر کے اس کے بعد یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو
فلاح پانے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یعنی ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کہ اصل کامیابی پائیں گے، جو فلاح پائیں گے۔ قرآن پاک میں جب بھی فلاح کی کامیابی کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ بھلے دنیا میں کسی طرح کا نقصان بھی ہو جائے، بھلے دنیا میں کسی طرح کی ناکامی بھی ہو جائے، لیکن اگر آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھا ہے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہدایت کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ یہ قرآن پاک دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری صفات بھی بیان کر دی جن کی وجہ سے یعنی جن کی ہونے کی وجہ سے ہدایت ملے گی۔ تو اب دیکھیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ ہدایت پائے، ہدایت پر آئے۔ تو اگر ہدایت پانی ہے تو یہ صفات اپنے اندر ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے انالیسس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سی صفات ہیں صحیح طریقے سے۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنے ایمان والے ہم ہیں، اور کتنا جو ہے وہ ہدایت کی طلب ہے ہمارے اندر، اور کتنا ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر فلاح بھی آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ کامیابی ملے، دنیا میں کامیاب ہو جائیں، نوکریوں میں، کاروبار میں، تعلیم میں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، اپنے لیے بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن ہم جب کامیابی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف دنیاوی کامیابی ہوتا ہے نا، اور دنیا کی کامیابی کے لیے اب دیکھیں ہم کتنا بھاگتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، دن رات اپنی دنیاوی پڑھائیوں کے لیے دیکھ لیں ہم لوگوں نے کتنی محنت کی۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے تو کتنی محنت کر رہا ہے، ہم اپنے گھر کے لیے بھی کتنی محنت کرتے ہیں، بچوں کی کامیابی کے لیے ابھی ان کو اسکول میں کرا لیں، اب اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، اب ان کو یہ ڈگری مل جائے، کتنا زیادہ اس چیز کو ہم اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں، اور زندگی کا مقصد لگتا ہے یہی رہ گیا۔ لیکن کیا ہم اتنی ہی محنت اور اسی طرح کا احساس اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کرتے ہیں؟ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جو آخرت میں جہنم سے نجات پا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، وہ اصل میں کامیاب ہے۔ یہ دنیاوی کامیابیاں تو سب عارضی ہیں، سب یہیں پہ رہ جانے والی ہیں۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصل کامیابی کا کرائٹیریا بتا دیے، ٹھیک ہے نا، یعنی اب ہم اپنے آپ کو خود پرکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سامنے آپ کہہ دیں کہ یہ رکھ دیے، کسوٹی رکھ دی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو خود سمجھ لیں۔ اب آپ ادھر سے پیچھے ریورس پہ چلتے جائیں نا، ہم المفلحون، کہ وہ کامیاب ہیں کون؟ جو ہدایت پر ہیں۔ ہدایت پر کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوا اور ان سے پہلے بھی نازل ہوا۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو تقوی والے ہیں۔ اور پھر تقوی سے پیچھے بھی پھر ہدایت کی ہی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شروع میں بھی جو صفات کا ذکر ہو رہا ہے، ہدایت سے ہی بات شروع ہو رہی ہے، ہدایت پر ہی آ کے ختم ہو رہی ہے، اور ساری صفات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دی ہیں۔ کیونکہ وہی بات تھی نا کہ ہدایت کا راستہ ہمیں دکھا بھی، اس پر ہمیں چلا بھی، اور پھر ہمیں منزل تک پہنچا بھی۔ تو ان تینوں سٹیپس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دے دی، گائیڈ لائن دے دی کہ یہ سارے کام کرو گے تو تم ہدایت پر ہوگے اور تم فلاح پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کامیاب کون ہے؟ اولئک ھم المفلحون، وہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ساری ان کی صفات بیان کر دی ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے کامیاب ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں، اس کسوٹی کے اوپر۔ کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے انالیسس کرے، اپنا تزکیہ کرے، تبھی ہم اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور فلاح جس طرح میں آپ کو کسان کا بتا رہی تھی کہ کسان جو ہے وہ زمین کی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس میں وہ بیج ڈالتا ہے، کھیتی یعنی اس کو صحیح طریقے سے جو اس میں ٹریکٹر وغیرہ چلانا، ساری محنت کرنا، تو اس کے بعد پھر کافی ایسی محنت کے بعد پھر وہ اس کھیتی کو کاٹتا ہے نا۔ تو مومن کا بھی ایک یہی طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ
اپنی اوپر محنت کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ بھی محنت کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، اپنے دل کو برائیوں سے پاک کرتا ہے، پھر اس کے اندر ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور پوری محنت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، ہر جگہ پہ بچ بچ کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہ کھیتی جو ہے وہ پھر آخرت میں اس کو کاٹے گا تو وہ فلاح ہوگا، تو پھر وہ کامیابی پائے گا. صحیح ٹھیک. یہاں تک آ کے جو پہلا گروہ ہے اس کا ذکر مکمل ہو گیا. ایک چیز جو آیت نمبر 2 تھی نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں میں بتانا بھول گئی کہ اس میں جو اس کو ذرا آپ دیکھ لیں سیکنڈ آیت کو، اس کو آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لیے. اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لیے. یہ کیسے پتا چلا؟ فی ہی کے شروع میں اور آخر میں آپ کو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں. 3 ڈاٹس فی ہی سے پہلے ہیں اور فی ہی کے بعد بھی 3 ڈاٹس آپ کے قرآن پاک میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹرائنگل کی شیپ میں. ان کو معانقہ کہتے ہیں عربی میں. معانقہ جس ورڈ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ورڈ کو آپ اس ورڈ سے پیچھے جو آیت کا حصہ ہے اس کے ساتھ بھی ملا کے پڑھ لیں تو ترجمہ بن سکتا ہے، اور اس حرف کے بعد جو آیت کا حصہ آ رہا ہے، اس لفظ کے بعد اس کے ساتھ بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شروع میں جو پہلے گروہ کا ذکر کر دیا وہ بھی ڈیل کر. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ کتنا ہو گیا، آلموسٹ 12:15 ہو ہی رہے ہیں، اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. جو دوسرے گروہ کا ذکر ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور جو نیو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے ونس اگین یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے سامنے ترجمے والا قرآن پاک ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نوٹ بک کے اوپر نوٹ کرتے جائیں، بلکہ یہ تو سب کے لیے ہے کہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، کیونکہ لکھنے سے جو ہے نا آپ کی کانسنٹریشن رہتی ہے، توجہ رہتی ہے، ورنہ پھر ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، خیالات آ جاتے ہیں. اور کوشش کریں کہ خاموشی کے ماحول میں بیٹھیں، علیحدہ ہو کر بچوں کو سیٹل ڈاؤن کر کے اپنے کام شام سارے جو ہیں وہ پہلے سے ختم کر کے بیٹھیں تاکہ آپ اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ پھر ڈسٹربنس رہتی ہے تو پھر کانسنٹریشن ہو نہیں سکتی، پھر آپ اتنا توجہ سے اس کو سن نہیں سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو سوالات ڈیورنگ دا لیکچر آپ کے ذہن میں آئیں آپ ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں. بیچ میں یہاں پہ آپ مت لکھ کے مجھے بھیجیں، میرا دھیان بھی نہیں اکثر اس وقت جاتا، میں ویسے بھی پاسبل نہیں ہے میرے لیے ڈیورنگ دا لیکچر سوالات کے جواب دینا، کیونکہ ظاہر ہے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، پھر سارا ٹائم تو اس میں نکل جائے گا. تو آپ بعد میں جو ہے آفٹر دا کلاس مجھے پرسنلی واٹس ایپ پہ میسج کر لیں، کال کر لیں، یا آپ کو کوئی بھی مشکل ہو رہی ہے تو آپ مجھے اس پہ استاد سے علیحدہ سے کال کر کے پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں، جیسا میں نے آج آپ کو یہ ترجمہ کرایا نا، تو آپ نے اس ترجمے کو یاد کرنا ہے، یعنی ایک ایک ورڈ کو نا، ذالی کا یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، اور اس کے بعد پھر آپ اس ترجمے کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا ایسے اس کو چھپا کے پھر خود سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو ذالکہ کا مطلب آ رہا ہے، لا ریبا کا مطلب آ رہا ہے، اس طریقے سے آپ ترجمہ یاد کریں. اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہوتی جاتی ہے، پھر آپ جب ویسے بھی قرآن پاک پڑھیں گے نا عربی میں تو آپ کو پھر اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا. اور یہ بھی کہ چونکہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں کرتے ہیں تو اس لیے تھوڑی تھوڑی آیات ہی روز کور ہوں گی، تو جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں اس چیز سے پریشان نہ ہو جائیں کہ ہے تو صرف ہمیں 4 آیتیں آج کی ہیں یا 5 آیات ہی آج کی ہیں. ہمارا مقصد اس کو سمجھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے، تو اس میں جلدیوں کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے.